اب ان پانچوں پاکستانیوں نے سوچا کہ یہاں پر آئے ہیں تو اپنے پیسے تو ریکور کرنے نا، اتنا پیسہ لگا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے، سعودی عرب میں آئے تو ہم نے ان پیسوں کو ریکور کرنا ہے۔ اچھا، سعودی عرب کے اندر پاکستانی اور بنگالی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر جو کام کرتے ہیں وہ یا تو ٹیکسی کا کام کر لیتے ہیں یا پھر وہ ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں کھانے پینے کا، پاکستانی فوڈ وہاں پر کافی زیادہ مشہور ہے۔ بنگالی جو ہیں وہ ہوٹل کے اندر ویٹر کا کام کرتے ہیں، ہاؤس کیپنگ کا کام کر لیتے ہیں، انہوں نے کچھ دکانیں کھولی ہیں، کیونکہ بنگالی اتنے کم پیسوں کے اندر کام کرتا ہے کہ پاکستانی یا انڈین وہاں پر اتنے پیسوں میں کام نہیں کر سکتے۔ اب ان پانچ پاکستانیوں نے سوچا کہ ہم اتنا پیسہ یہاں پر لگا کر آئے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ایک گودام کو لوٹتے ہیں۔ جس رات کو انہوں نے گودام کو لوٹنا ہوتا ہے، وہاں پر جو دو چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں وہ بنگالی ہوتے ہیں۔ یہ پانچوں پاکستانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اللہ نے یہ عزت بخشی، اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ میں نے عمرہ کیا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، اور یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ لیٹ مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عمرہ کیا، یقین کریں میں کل صبح اپنے وطن عزیز پاکستان واپس آیا، لیکن ابھی تک میری نظروں کے سامنے سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا جو میں نے مکہ میں دیکھا، جو میں نے مدینہ میں دیکھا۔ کیا خوبصورت مناظر تھے۔ اگر آپ کو آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، اگر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یار اس میں دیر نہیں کیجیے گا، فوری جا کے عمرہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کبھی یہ لمحات فراموش نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سب کے لیے دل کھول کر تہہ دل سے دعائیں کی ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے دوران مجھے ایک خبر کے بارے میں بڑا تجسس ہوا۔ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی عرب حکام نے 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے۔ ان کے سر، گردنوں، جو گردن ہے وہ جسم سے انہوں نے الگ کر دی تھی۔ انہوں نے اس طرح کا گھناؤنا جرم سر انجام دیا تھا، شاید ان کو لگا کہ سعودی عرب بھی پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پر آپ جرم کریں گے آپ کو گرفتار کیا جائے گا، 2 روز کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، جن لوگوں سے میں نے اس واقعے کے حوالے سے معلومات حاصل کی، کیونکہ وہاں پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس سے زیادہ تعداد بنگالیوں کی ہے وہاں پر، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جس شخص نے اس واقعے کی ڈیٹیل بتائی تھی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جناب ان 5 لوگوں نے اتنا گھناؤنا کام سر انجام دیا کہ جب یہ کام کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اب انہوں نے کیا ایسا کیا تھا، اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ اچھا، جو بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے مکہ کی، مدینہ کی، راستے کی، راہداریوں کی، طواف کرتے ہوئے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے انسٹاگرام پر ڈال دوں، تو اسٹوری پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی اس طرح کے لمحات ہیں، اس طرح کے مناظر ہیں کہ یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو وہاں پر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جناب جا کے ضرور دیکھیے گا۔ لیکن جناب ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے سعودی عرب حکام۔ اچھا، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہاں سے پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، 10 لاکھ روپے کا اقامہ ملتا ہے 1 سال کا، یعنی اقامہ آپ کو پرمٹ ملتا ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں 1 سال تک۔ اچھا، اب سعودی عرب میں جا کے آپ رہتے ہیں تو آپ نے یا تو نائی کا کام کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ نے ڈرائیوری کرنی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے ہوٹل کے اندر جو ہے جس طرح کے جو روم سروس والے لوگ ہوتے ہیں نا، یا اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ بنگالی اور پاکستانی سعودی عرب میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہاں پر زیادہ تر پاکستانی ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ ہوٹل، جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا ریسٹورنٹس ہو گئے، انہوں نے وہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں، دال چاول ہے، سبزی ہے، پاکستانی کھانے ہیں، اور بے تحاشا لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا۔ اقامہ تو آپ نے رہنے کی اجازت لے لی نا، سعودی عرب میں آپ رہیں گے تو آپ کو اقامہ لینا پڑے گا، 10 لاکھ پاکستانی روپیز کا 1 سال کی اجازت نامہ ہوتا ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لینا پڑے گا، اگر آپ نے ریسٹورنٹ کھولنا ہے تو آپ نے وہاں کی اجازت نامہ، پرمٹ لینا پڑے گا، وہاں پر آ کے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ لوگوں کو کھانا بنا کے کھلا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہوگا، اس کا الگ پرمٹ لینا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں نا ٹھیک ٹھاک کاسٹلی پڑ جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک پاکستانی سے جس سے میں نے اپنا سر منڈوایا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا واقعہ ہے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس نے کہا جناب یہاں پر لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ سعودی عرب میں جا کے تم مہینہ 3-4 لاکھ پاکستانی روپے تم کما سکتے ہو، 3-4 لاکھ روپے۔
تو یہاں سے لوگ جو ہے نا ایک ساتھ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، اقامہ لیتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 50 سے 60 ہزار روپے بھی مہینہ کمانا انتہائی مشکل ہے. تو پیسہ کمانا تو دور کی بات ہے، جو پیسہ آپ کا لگا ہوتا ہے نا اس کو ریکور کرنے میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. معذرت جناب، طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، وہ مشکل ہو رہی ہے بات کرنے. ہوا یہ کہ یہ 5 پاکستانیوں نے 10 لاکھ روپے دیے تھے، یہاں پر آ گئے تھے. اب ان سے کام نہیں ہو رہا تھا. 5 ریال روپے میں آپ کا سر منڈواتے ہیں، 5 ریال ہو گئے، 10 ریال کی دال مل جاتی ہے. اتنا زیادہ بزنس ان کو وہاں پر نہیں مل رہا تھا. جس بندے نے میرے بال کاٹے، جس نے مجھے جو میں نے جس سے سر منڈوایا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی یہاں پر آ کے اب پچھتا رہا ہوں کہ میں 10 لاکھ روپے دے دیے، میں اس کو ریکور نہیں کر پاؤں گا. آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں لیکن آپ پیسے کمانے کے لیے سعودی عرب نہیں آتے. ان 5 پاکستانی جن کے سر قلم کیے گئے تھے، انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا یار پیسہ تو کمانا ہے، اس طرح تو نہیں کمایا جا سکتا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کام کرتے ہیں، ڈکیتی کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں. ان کو لگا کہ شاید ہم بچ جائیں گے. سعودی عرب کے اندر 10 لاکھ بنگالی ہیں. بنگالی کیا کام کر رہے ہیں؟ محافظ، مطلب آپ نے چوکیدار، محافظ وہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے. چوکیدار کے طور پر آپ بیٹھ گئے، آپ نے ویٹری کر لی، آپ نے ہوم سروس کا کام کر لیا. جتنے ہوٹلز میں رہا وہاں پر جو بنگالی تھے وہی وہاں پر ویٹر تھے. ہوم سروس والے جو ہاؤس کیپنگ والے ہوتے ہیں نا وہ سارے وہی تھے. ان 5 پاکستانوں نے پلان بنایا کہ یار ایک گودام کو لوٹا جائے گا. وہ گودام لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر 2 بنگالی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ چوکیدار ہوتے ہیں. یہ 5 پاکستانی اس کو اتنا مارتے ہیں جس میں سے ایک بنگالی جو ہوتا ہے وہ بیچارہ مر جاتا ہے. یہ وہاں سے چوری ڈکیتی کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ان 5 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کو شاید یہ لگا کہ یار یہ بچ جائیں گے، لیکن یہ بچے نہیں. ان 5 کو گرفتار کر لیا گیا. جب ان کو موت کی سزا سنائی گئی، ان کے سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کا قانون کس حد تک سخت ہے. انہوں نے کہا کہ جناب چوری ڈکیتی ہم پھر معاف کر دیتے، آج نہیں کل آپ چھوٹ جاتے. آپ کو کچھ عرصے جیل کے اندر رکھا جاتا، آپ کو چھوڑ دیا جاتا. لیکن آپ کے ہاتھوں ایک بنگالی کی موت ہوئی ہے، عربی کی نہیں، بنگالی کی، جو کہ خود وہاں پر پیسے کمانے کے لیے آیا ہوا تھا. آپ اس ملک کا قانون دیکھیے. میں نے وہاں پر گارڈ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی، گن مین گارڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے سونے کی دکانیں دیکھی، وہاں پر محافظ تو دور کی بات ہے، وہاں پر چوکیدار تو دور کی بات ہے، وہاں پر شیشے تک نہیں لگے. اور کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پر جا کے ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی چرا سکے. ایک چھوٹی دکان کے اندر 10 لوگ گھسے ہوئے ہیں، 10 لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اٹھا کے اپنے پرس کے اندر رکھ لے. حالانکہ کوئی میٹل ڈیٹیکٹر وہاں پہ نہیں لگا ہوا کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں اپنے پیسے نہیں دیے ہوئے تو پتہ چل جاتا نا کہ آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے. وہ اسکین ہوتا ہے، کچھ نہیں لگا ہوا. لیکن وہاں کا قانون اتنا سخت ہے. میں ایک دفعہ وہاں پر شاپنگ کر رہا، اذان ہوئی. اس نے کہا جو آپ نے چیزیں لی یا تو اس کی پیمنٹ کر دیں، یا اس نے میرے ہاتھ سے چیزیں لے لی کہ اب اذان کے بعد، نماز کے بعد آئیے گا. دل خوش ہو گیا یار ایسے معاملات کو دیکھ کے. ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. خیر پھر ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ جناب اس نے ایک بندے کو بے دردی کے ساتھ مارا ہے، ان کا تو سر قلم. اور پھر ان کے سر قلم کر دیا. جس نے پورا واقعہ مجھے سنایا اس نے کہا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہی تھے، یہ جو لوگ تھے، اور یہ ان کو ہم نے سمجھایا تھا کہ یار جتنے پیسے اپنے ریکور کر سکتے ہو 1 سال کے اندر کرو اور شرافت سے پاکستان چلے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہم اتنا پیسہ لگا کر آئے ہیں تو ہمیں پیسہ نکالنا ہے. 10 لاکھ روپے، پھر پرمٹ لیا اس کے پیسے، پھر رہائش کے پیسے، یہ تقریباً 15-16 لاکھ روپے سال کا پڑ جاتا ہے آپ کو. 15-16 لاکھ روپے ریکور کرنا ہے اور 5-10 لاکھ روپے کمانے بھی ہیں. تو ہم اس وجہ سے یہ چوری ڈکیتی کے کام میں چلے. انہوں نے کہا کہ یار ہم نے ان کو سمجھایا کہ آج نہیں تو کل تم پکڑے جاؤ گے، اور جب پکڑے جاؤ گے تو پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اور ان 5 کو سر ان کا کاٹ دیا گیا. تو جناب ہر ملک ہمارے ملک کی طرح یہاں پر چوری چکاری ہو جائے، یہاں پر چھینا جھپٹی ہو جائے. کراچی کے اندر تو 5,000 میں بندہ مار دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس 5,000 جیب میں ہوتے ہیں اور آپ سے بات کوئی رازنی کرنے کی آتا، اگر آپ نہیں دیتے تو اس کو مار دیتے ہیں. لیکن ہر ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ سعودی عرب میں پیسہ کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اقامہ 10 لاکھ روپے کا ملتا ہے، پھر آپ کے ٹریولنگ کے ایکسپنس ہوتے ہیں، وہاں پر رہنے کے ایکسپنس ہوتے ہیں، پھر آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا پرمٹ آپ نے لینا ہے. یہ تمام چیزیں 15-18 لاکھ روپے پڑتی ہیں سالانہ. اور اتنا آپ وہاں پر کما نہیں سکیں گے، اتنا آپ نہیں کما سکیں گے. خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.